السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کا پہلا حصہ جس میں 10 ہیڈنگز ہم نے وہ پڑھی تھی۔ آج ہم اس سے آگے دوسرے حصے میں اس کو پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یہ بہت اہم ترین سوال ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے، انشاءاللہ یہ پیپر میں وہ آئے گا۔ اب میں نے کل آپ کو تھوڑا سا پس منظر اس کا بتا دیا تھا کہ یہ پہلے 56 کا آئین بنا، پھر 62 کا آئین بنا تھا، اور یہ پھر 1973 کا آئین وہ نافذ ہوا ملک میں۔ تو یہ جو آئین ہے، یہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں نے وہ مل کے بنایا تھا، جس میں تمام علماء تھے، دانشور تھے، اسکالرز تھے، مفتی کرام تھے، تو یہ سیاستدان بھی تھے، بیوروکریٹس بھی، ٹیکنوکریٹ، اس لیے یہ بہت اہم آئین وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت سمجھ لیں کہ پہلے 2 آئین سے وہ بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کے آگے وہ آج ہیڈنگ وہ 11 اس کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک تباد۔ دیکھیں، قرآن پاک وہ چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس جو قرآن پاک ہوتے ہیں وہ تو زیر زبر شد مد کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور وہ ہم پھر اس حساب سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بعض اوقات شعوری تو نہیں، غیر شعوری طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی زیر زبر وہ نہ لگ پائے، یا اس میں وہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے عناصر بھی ہوں جو سازش کے طور پر کچھ ایسے قرآن پاک اس دور میں تباعت کر رہے ہوں جو کہ درست نہ ہوں۔ تو حکومت نے اس آئین کے اندر 73 کے اس میں یہ ایک شک رکھی کہ قرآن پاک کو غلطیوں سے پاک کیا جائے گا، اس کی جو طباعت و شاعت ہے اس کو بالکل درست وہ بنایا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش وہ نہیں رکھی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک اس کو جب وہ اس کی طباعت ہوتی ہے، اس کی شاعت ہو جاتی ہے، تو اس میں طباعت سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بھی اس کے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس قرآن پاک میں کوئی زیر زبر کی وہ غلطی رہ گئی ہے تو وہ آپ ہمیں وہ اطلاع کر سکتے ہیں، تاکہ جو بعد میں قرآن پاک طباعت کے لیے وہ آئیں گے تو ان میں یہ غلطیاں وہ ختم ہو سکیں۔ تو بہت احتیاط کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی زیر زبر وہ رہ جائے، کوئی نقطہ رہ جائے، تو اس سے وہ چونکہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بڑی احتیاط وہ کی جائے گی۔ دوسرا، عربی زبان کی تعلیم دیکھیں 73 کے آئین کے مطابق حکومت ملک میں عربی زبان کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کرے گی۔ اب یہ عربی زبان کیوں اس کی تعلیم کو فروغ دیا جائے گا؟ وہ اس لیے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے، قرآن پاک اچھے طریقے سے وہ پڑھے لوگ۔ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 سے لے کے تو 8 تک یہ عربی زبان کو وہ فروغ دینے کے لیے یہ ایک وہ کتاب وہ پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، تاکہ عربی زبان ایک تو وہ بہتر طور پہ وہ طالب علم سیکھ سکیں، اور وہ پھر قرآن پڑھنا ان کے لیے وہ آسانی کا باعث ہو۔ آگے ہے ہیڈنگ نمبر 13 ہے سود کا خاتمہ۔
دیکھیے پاکستان جو ہے چونکہ حاصل کیا گیا تھا ایک اسلامی مملکت کے طور پر کہ جس میں اسلام کا جو ہے وہ ہر طرف پرچار ہوگا اور تمام لوگ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزاریں گے. تو یہ جو ہے سود جو ہے چونکہ ایک لعنت ہے، اس حوالے سے جو ہے 1973 کے آئین میں یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ جو سود کی لعنت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت مناسب اقدامات جو ہے وہ کرے گی تاکہ ملک میں جو ہے وہ سود سے پاک جو ہے ایک معاشی نظام جو ہے وہ قائم کیا جا سکے. جس طرح کے میں نے پہلے بھی پڑھاتے ہوئے بتایا تھا آپ کو کہ قائد اعظم نے 1948 میں جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو بنیاد رکھی تو اس میں یہی فرمایا تھا کہ جو مغربی معاشی نظام ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم سود سے پاک معاشی نظام جو ہے قائم کریں جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے بہتری کا سبب بنے. آگے زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام. 1973 کے آئین میں جو ہے زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کے جو انتظامات ہیں اس کے لیے مناسب اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. حکومت اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ادارہ قائم کرے گی اور اسی لیے جو ہے زکوٰۃ اور اوقاف کا جو ہے ایک نظام قائم کیا گیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مساجد کے ساتھ ساتھ دکانیں جو ہے وہ ہوتی ہیں تو وہ جو اس کی آمدن ہے مسجد کی اور جو اسی طرح جو ہے دکانوں کی تو اس کے لیے پھر ایک سرکاری طور پر جو ہے وہ ایک مولوی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ایک مؤذن جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کا اسکیل بھی جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ پھر تمام جو پیسے ہیں وہ اسی طرح اوقاف کے محکمے میں چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہے جو سرکاری ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر باقاعدہ تنخواہ جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اسی طرح ریٹائر ہونے پہ وہ تمام جو سرکاری ملازم کو جو ہے وہ پینشن وغیرہ ملتی ہے ان کو بھی دی جاتی ہے. تو اس طرح یہ جو نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنایا جائے گا. آگے اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات. دیکھیے کوئی بھی ملک جو ہے تنہا جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بسر نہیں کر سکتا. جیسے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ ممالک جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کی مدد کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں چونکہ وہ ایک ہی جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ جو ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں یہ تمام چونکہ اکثریت مسلمان ہوتی ہے ان کی، تو اس لیے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے تاکہ کسی بھی وقت جو ہے ان کی بھی مدد کی جا سکے اور اگر کسی ملک کے حوالے سے کوئی مسائل کا سامنا ہے تو اس میں اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے. تو یہ اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات جو ہے 1973 کے آئین میں یہ درج کر دیا گیا کہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ ان ممالک سے اچھے تعلقات قائم جو ہے وہ کرے گی. اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت. اسی طرح جو ہے دیکھیں کہ کوئی بھی ریاست جو قائم ہوتی ہے تو اس میں اکثریت تو ایک خاص لوگوں کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اقلیت میں ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر پاکستان ایک ریاست ہے تو اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں اور بھی جو ہے وہ مذہب کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہوں گے جیسے بدھ مت کے چائنیز وغیرہ یہ لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ تمام قسم کی جو ہے سہولتیں جو ہے وہ حکومت فراہم کرے گی جس میں کامل جو ہے وہ مذہبی آزادی ان کو فراہم کی جائے گی اور اسی طرح
ان کے لیے جو ہے وہ تمام جو ضروریات ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے ان کے حقوق کی مفادات کی نگہداشت جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور پھر دیکھیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی جو ہے اقلیتوں کے لیے جو ہے جو نشستیں ہیں اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. اسی طرح ان کے مال و جان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو سرکاری ملازمتوں میں بھی حصہ دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے ان کے جو تہوار ہیں ان کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے جو ہے وہ تہوار منا سکتے ہیں. تو یہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری یہ 73 کے آئین میں جو ہے وہ بیان کی گئی. نظریہ پاکستان کا تحفظ. اسی طرح اگر آپ غور کریں تو جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ نظریہ جو ہے ایک تصور ہے. اب پاکستان چونکہ ایک تصور کے طور پہ ایک نظریے کے طور پر جو ہے وہ وجود میں آیا تھا. اب اگر یہ جو نظریہ ہے جب کوئی قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے تو وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان ایک خاص نظریے کے تحت وجود میں جو ہے وہ آیا تھا. اب یہ جو نظریہ ہے اس کا تحفظ جو ہے 1973 کے آئین میں جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کا تحفظ لازمی طور پر جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس میں جو ہے جو بڑے عہدوں پر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جس میں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اسی طرح اسپیکر ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے، گورنرز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو کابینہ کے لوگ ہیں وزراء، اسی طرح جو ہے صوبائی اسمبلیوں میں جو آپ نے دیکھا ہوگا اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان تمام سے جو ہے اس کا جو ہے وہ حلف لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہر صورت جو ہے وہ نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ تحفظ کریں گے. اور اس کا حلف کا عہد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نظریے کے مطابق آپ جو ہے وہ اس ریاست کے وفادار رہیں گے. آگے پھر ہے قومی زبان. دیکھیں یہ جو قومی زبان ہے اس میں اگر ہم پچھلا جو آئین پڑھتے ہیں 62 کا آئین ہے تو اس میں ہمیں 2 قومی زبانیں نظر آتی ہیں جس میں ایک جو ہے وہ بنگالی زبان بھی قومی تھی اور ایک اردو زبان بھی قومی تھی. لیکن چونکہ 71 کے بعد جو ہے وہ 2 علیحدہ ریاستیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان وجود میں آ گئی. اب یہ جو یاد رکھیں کہ 2 ریاستیں بن گئی تو اس لیے چونکہ ہماری زبان جو ہے 73 کے آئین جو ہے مغربی پاکستان کے جو 4 صوبوں کی ترجمانی جو ہے وہ کرتا ہے اور اردو زبان جو ہے پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ قرار دی گئی ہے. تو ایسے میں جو ہے اردو چونکہ مسلمانان برصغیر کی جو ہے یہ ایک عظیم ان کا ورثہ کے طور پر جو ہے زبان رہی ہے اور اب بھی یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک زبان ہے جو کہ قومی طور پر جو ہے وہ بولی جاتی ہے. تو مسلمانوں کی ہزارہ سال تہذیب و ثقافت کے علاوہ جو ہے یہ دینی سرمایہ بھی ہم کہتے ہیں کہ محفوظ تھا اور یہی جو ہے وہ اردو زبان تھی جس کی بنا پر جو ہے میں نے پہلے بھی سر سید کا سوال پڑھاتے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ہندی اردو تنازع 1867 میں 1867 میں جو ہے یہی وجہ ہوئی تھی کہ اردو ہندی تنازع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا. تو زبان جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی جو ہے وہ ثقافت ہوتی ہے اس لیے وہ زبان سے ہی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو ہماری جو قومی زبان ہے چونکہ اردو زبان ہے تو اس حوالے سے اردو زبان کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے گا اور اردو زبان کی ترویج کے لیے جو ہے آئندہ حکومت جو ہے مزید اقدامات بھی اٹھائے گی. آگے فلاحی ریاست. دیکھیے فلاحی ریاست کا تصور وہی ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین نے جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ فلاحی ریاست جس میں فلاح ہوگی،
بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر کسی امتیاز کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب فلاحی ریاست کون سی ریاست ہوتی ہے؟ جس میں بیماری کا خاتمہ ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، جس میں جو ہے تمام جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ ترقی دی جائے گی۔ 73 کے آئین میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی جو ہے وہ شہری ریاستیں ہیں، ان کے اندر جو افراد ہیں، ان کی جو بھی ضروریات ہیں، جس میں روٹی، کپڑا اور مکان، ان کو جو ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہی وہ نعرہ ہے جو 73 میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ آج 75 سال ہو گئے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان ان سیاستدانوں نے جو ہے وہ رہنے دیا ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے صرف اور صرف مفاد پرستی کا ٹولہ جو ہے، انہوں نے آنے والے لوگوں کو جو ہے یہ کس مشکل میں جو ہے وہ ڈالا ہے۔ یہ فلاحی ریاست بننی تھی، لیکن یہ کیسی ریاست انہوں نے جو ہے وہ بنا دی ہے، جو جہان کی لوٹ مار انہوں نے کی ہے، چوری کیے ہیں پیسے، وہ کہتا ہے اس نے چوری کی، اس نے چوری کی ہے، اور سبھی ایک دوسرے کو جو ہے الزام دے رہے ہیں۔ عدالتیں بھی جو ہے وہ کسی کو بری کر دیں تو دوسرا کہتا ہے کہ عدالت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ایک فلاحی ریاست کا نظام تھا، جس میں انصاف ہوگا، جس میں تمام لوگوں کے لیے روزگار ہوگا، بغیر کسی جو ہے ڈسکریمنیشن کے جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، ہر ایک کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کی ریاست کرے گی، حکومت ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرتی رہے گی۔ آگے دیکھیں قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ۔ اب یہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ قرارداد مقاصد جو 3 دساتیر جو ہے وہ تھے، اس میں دباچے کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی، لیکن 1985 میں جب ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس نے قرارداد مقاصد کو جو ہے آئین کا مستقل حصہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ 73 کا آئین جو ہے اس میں ترمیم کر کے جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ اس کو مستقل حصہ جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ تو یہ تمام جو ہے جو اقدامات تھے اسلامی دفاعات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ جو ہے وہ نئے ہیں، اور اس کو ایک تو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اور یہ جو ہے کسی قسم کی اگر کوئی لیکچر کی آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو تب بھی آپ جو ہے وہ کمنٹ میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔